السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا ٹیچر ٹریننگ سیشن کا جو ہے وہ 5واں سبق سیشن انشاءاللہ ہم ریکارڈ کریں گے، جس کے اندر ہم سیکھیں گے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے سیکھا کہ زبر زیر پیش کو کب لمبا کرنا ہے۔ حروف مد 3 ہے، زبر زیر پیش بھی 3 ہے۔ زبر کے بعد جب الف آئے گا تو ہم زبر کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ پیش کے بعد جب واو ساکن آ جائے گا تو ہم پیش کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ زیر کے بعد جب یا ساکن آ جائے گا تو ہم زیر کو لمبا پڑھیں گے۔ ادروائز اگر زبر زیر پیش کے بعد یہ حروف مد نہیں ہے تو ہم زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کریں گے۔ جو حضرات زبر زیر پیش کو لمبا کرتے ہیں وہ زبر کے لمبا کرنے سے الف کا اضافہ کرتے ہیں، نون کو لمبا کرنے سے واو کا اضافہ، پیش کو لمبا کرنے سے واو کا اضافہ کرتے ہیں، اور جو حضرات زیر کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں وہ یا کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ حروف مد 3 ہیں جن کی وجہ سے ہم زبر زیر پیش کو لمبا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی صورت میں ہم لمبا کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ آج ہم پڑھیں گے حروف لین۔ حروف لین جو ہے وہ حروف لین کہتے ہیں کہ زبر کے بعد چاہے واو ساکن آ جائے چاہے زبر کے بعد یا ساکن آ جائے تو اسے حروف لین کہتے ہیں۔ زبر کے بعد واو ساکن یا زبر کے بعد یا ساکن، یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں یا ساکن اور واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو حروف لین کہلاتے ہیں۔ ان کو پڑھتے وقت زیادہ لمبا بھی نہیں کریں گے اور اتنا جھٹکا بھی نہیں دیں گے، اور اس سے مجہول پڑھنے سے بچا جائے گا۔ یہ نرمی سے ادا کیے جاتے ہیں، ان کو حروف لین کہا جاتا ہے۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ زبر زیر پیش کو بعد الف واو اور یا آئیں گے تو لمبا کریں گے۔ اب یاد رکھیے زبر کے بعد چاہے الف ہو، زبر کے بعد چاہے واو ہو، زبر کے بعد چاہے یا ہو، زبر کے بعد حروف مد میں سے کوئی بھی آ جائے گا تو ہم اس کو مختصر نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے۔ تو یہاں پہ یاد رکھیے تا واو زبر تاؤ، تا یا زبر تائی، تو تاؤ تائی۔ سا واو زبر ساؤ، سا یا زبر سائی، ساؤ سائی۔ یہ مقدار اس کے، اتنا بھی نہیں کرنا ساؤ سائی، اتنا لمبا بھی نہ ہو اور نہ اتنا آپ نے مختصر پڑھنا ہے۔ سا واو زبر سو، سا یا زبر سی، سو سی، یہ جھٹکا بھی نہیں دینا اور نہ اتنا زیادہ لمبا کرنا ہے بلکہ اس کو ایک مقدار بالکل نارمل ہوگی، نرمی سے پڑھا جائے گا۔ تو یاد رکھیے زبر کے بعد واو ساکن یا زبر کے بعد یا ساکن آ جائے اس کو تھوڑا ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ زیادہ لمبا کرنا ہے نہ زیادہ مختصر جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہ ہمارے اصول جو ہم نے سیکھے تھے پیچھے، اس کی ہم پریکٹس کریں گے آگے چل کے۔ تو حمزہ کھڑی زبر آ، تو ہم نے یہ سیکھا تھا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو لمبا کرتے ہیں، تو یہ چیز یاد رکھیں۔ اب ہم کھڑی زبر ہے تو ہم یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اس لفظ کو کھینچیں گے 2 الف کے برابر۔ سو حمزہ کھڑی زبر آ۔ میم کے بارے میں ہم نے ایک اصول پڑھا تھا، میم زبر زیر اور پیش کو ہم کھینچیں گے نہیں، زبر زیر اور پیش کو ہم کھینچیں گے نہیں۔ تو میم زبر ما اور نون زبر نا، تو بنے گا منا، آ مانا، آ لمبا کیا، مانا کو لمبا کرنا۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں آمانا، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی کھڑی زبر ہے، یہاں پہ بھی کھڑی زبر ہے، یہاں پہ بھی کھڑی زبر ہے، تو صرف ہم کھڑی زبر کو لمبا کریں گے، میم زبر ما نون زبر نا کو نہیں کریں گے۔ یہ جو ٹیچرز کے لیے ایک ضروری ہدایات کہ جب بچوں کو پڑھائیں تو ان کا یہ کانسیپٹ کلیئر کریں، ان کو اس چکروں میں نہ رہیں کہ بچوں کا جلدی قاعدہ ختم ہو جائے۔ بس قاعدہ ختم نہیں کرانا، بچوں کو قاعدہ سمجھانا ہے۔ جب وہ قاعدہ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ قرآن ان کو خود سے ہی پڑھنا آ جائے گا، ہمیں وہاں پہ محنت کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن ہمیں شروع میں محنت کرنا ہے تاکہ ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو۔ تو یہاں پہ بچوں کو کہیں جی آ کو لمبا کریں گے، میم زبر ما نون زبر نا، آ مانا، تو آپ ان کو کبھی کبھی اس طرح پڑھائیں کہ آ مانا۔ اب ان سے پوچھیں کہ یہاں پہ میں نے غلطی کیا کی ہے، تو بچہ اگر آپ کو ایکسپلین کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ ایکسپلین نہیں کر پاتا، اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، اس کی سمجھ میں کچھ بھی ابھی نہیں بیٹھا، تو آپ اس سے دوبارہ بتائیں کہ بچے کھڑی زبر کو لمبا کریں گے، زبر زیر کو پیش کو لمبا نہیں کہتے، اس کو مختصر پڑھتے ہیں۔ تو ما اور نا، مانا، آ مانا۔ اب یہاں پہ آگے کھڑی زبر اور واو کے اوپر کھڑی زبر ہے تو آ وا، یہ والا یا سائلنٹ ہے۔ اس کے بعد آ کو لمبا کریں گے،
زبر زیر پیش کے بارے میں اصول ساتھ ساتھ آپ یہ قاعدہ جب تک ختم نہیں ہوتا اصول یہ دہراتے رہیں کہ زبر زیر پیش کو بچے لمبا نہیں کرنا. نون زیر نی یا زبر یا تو آنیہ آنیہ. تا دو زیر تین آواز کو ناک کے اندر محفوظ رکھیں گے تھوڑی دیر تو آنیاتن آنیاتن. اچھا آنیاتن یاتن. اب سم ٹائم ایسے بھی غلط پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ بچے کو اسے پوچھے میں نے یہاں پہ غلطی کیا کیا. اس کو تھوڑی دیر ٹیچر کی جگہ پہ بٹھائیں اس کو آپ میری ٹیچر بن جائیں اور میں ابھی یہ لفظ پڑھوں گا مجھے بتائیں کہاں پہ میں نے غلطی کی ہے. اگر تو بچہ آپ کی غلطی کو پکڑتا ہے تو اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے. اگر آپ غلط پڑھ رہے ہیں نو آنیاتن اور بچہ کہہ رہا ہے جی آپ نے صحیح پڑھا تو اس کا مطلب ہے اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. مزید آپ کو محنت کی ضرورت ہے. واپس جائیں اور بچے کا کانسیپٹ کلیئر کریں. جو بھی قرآن سیکھ رہا ہے شروع میں اس کو کانسیپٹ کلیئر کروائیں, رٹے کے اوپر مت جائیں. تو آنیاتن اس کے بعد ہے ای کھڑی زیر ہے نیچے لمبا کریں گے لا. اور اکثر میں جب قرآن پڑھاتا ہوں تو میں اکثر یہ مسئلہ آتا ہے درپیش ہوتا ہے کہ بچے جب آخری لفظ ہوتے ہیں اس کو لمبا کر دیتے ہیں ایلافی. تو ان کی ایک عادت بنی ہوتی ہے اینا ایسے کر کے نون کو لمبا کر دیں. آخری والے ہر لفظ کو عادت ہے بچے اکثر جو پڑھنے والے ہمارے قاری حضرات بھی اکثر کہتے ہیں وہ بھی ان کی بھی نوٹ کیا ہے کہ جب پڑھاتے ہوئے وہ تھوڑی سی لمبا کر دیتے ہیں. یہ بات جو بتائی کہ فاضر فی ای لا اور فی. فا کی مقدار کیا ہے فی. امزہ زبر یا ای نون زبر نا اینا. حمزہ یا زبر ای نون زبر نا اینا 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 اینا. اب کیا ہوا غلطی کا کون سی غلطی ہوئی اینا پہ ہم نے نون کو لمبا کیا. نون کو لمبا کرنے سے کیا ہوا نون الف زبر نہ ہوتا ہے ہم نے یہاں پہ الف کا اضافہ کر دیا. تو یہ کیا ہوا ہم نے قرآن پاک کے اندر اپنے سے ملاوٹ کی اپنے سے فالتو حروف کا اضافہ کیا تو یہ ہمارا غلطی ہوگی. اس کے بعد بھی جا جی جو. اچھا اب جو کو لمبا کیا تو بچے کو روک لیں ان سے پوچھے جی آپ نے جو کو لمبا کیوں کیا آپ نے جو کو لمبا کیوں کیا. وہ کہے گا جی آپ نے قاری صاحب بتایا تھا جو تو اسے کہا جی چلو میں کہتا ہوں لمبا نہ کرو. اس کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. آپ اسے کہیں جی آئدہ کے بعد آپ نے جو کو لمبا نہیں کرنا مختصر پڑھنا ہے تو جوئن پڑھنا جوئن 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 جوئن. اچھا جب وہ پڑھنا شروع ہو جائے گا تو اس سے پوچھے رک جاؤ بچے ہم نے پیچھے سبق میں کیا پڑھا تھا آپ کو یاد ہے. پیش کے بعد واو ساکن آئے تو لمبا کرتے ہیں یہ اصول پڑھا تھا آپ کو یاد ہے. اگر تو اس کو یاد ہے تو وہ فوراً کہے گا قاری صاحب ہم نے پیچھے پڑھا تھا یہ جوئن ہے جوئن نہیں ہے. تو یہ ساتھ ساتھ آپ نے اپنے قوانین ریورس کرنے ہیں آگے پیچھے جہاں سے بھی آئیں. بچے کا کانسیپٹ مقصد ہے ہم نے کلیئر کرنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے بچے کو سمجھانا ہے کہ جوئن ہے جوئن نہیں ہے. اس کے بعد خاؤ فن خاؤ فن. اب یہاں پہ کون سا اصول لگ رہا ہے اس سے پوچھیں تو یہ یاد رکھیے کہ ساتھ ساتھ بتائیں. اگر بچے کو نہیں یاد ہو رہے کوئی بات نہیں. زبر وا کے بعد واو ساکن آئے تو حروف لین ہوتا ہے تو اس کو خوفن پڑھیں گے. اس طرح خیرن یہاں پہ بھی حروف لین لگ رہا ہے یہاں پہ حروف مد لگا ہے اور یہاں پہ کھڑی زبر ہے یہاں پہ بھی حروف لین ہے. تو یہ ساتھ ساتھ یہ مد اور لین ان کا کانسیپٹ کلیئر کروانا ہے. یہ آپ کو بڑا پریشان کرے گا اگر آپ اس کا بچے کا کلیئر نہیں کرواتے تو یہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کرے گا. بچہ لمبا لمبا کر کے پڑھے گا اور پوری زندگی آپ کے لیے جو ہے وہ گناہ کا باعث ہوگا. تو بچوں کا یہ قاعدہ جو ہے آپ نے کلیئر کروانا ہے. ہفتہ لگے 2 ہفتے لگے لیکن آگے آنے والا 1 سال آپ کے لیے بڑا پرسکون ہوگا. تو دا کو لمبا کیا واؤ کو لمبا کیا اور آخری والی دال کو لمبا نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے بچے کو بتائیں کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے. تو داود ذالیکا
ذالیکا. ایک بچی میں اگزامپل دیتا ہوں, ایک بچی کو میں قرآن پڑھا رہا تو اس کو وہ ذالیکا ایسے پڑھی جائے تو میں نے کہا ماشاء اللہ ویری گڈ, آپ نے بہت اچھا پڑھا, اور اونچا پڑھیں. اور وہ بڑی خوش ہو کے شروع ہو گئی ذالیکا, لام زیر کو لمبا کر کے پڑھ رہی ذالیکا. میں نے اب اس سے تھوڑا روکا, میں کہا رکیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ زیر کو لمبا اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ کہتی صاحب آپ نے کہا ہے لمبا کرنا ہے تو میں کر رہی ہوں. میں کہا اس طرح پھر میں نے, آپ اگر اس طرح لوگوں کے پیچھے چلیں گی تو لوگ تو آپ کو بیڑا غرق کر دیں گے. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے, قاری صاحب آپ کے غلط بھی ہو سکتے ہیں, ہمیشہ قواعد کو ذہن میں رکھیں. قواعد سے نہیں ہم نے ہٹنا, قواعد سے آپ ہٹیں گے تو آپ ٹریک سے ہٹ جائیں گے, اپنے اصول سے ہٹیں گے تو آپ کا جو ہے وہ بنیاد خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو قواعد سے نہیں, بالکل بھی ادھر ادھر نہیں ہونا, آپ نے قواعد ذہن میں رکھنے ہیں. بڑے سے بڑے علامہ بھی ہیں, وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں, ان سے غلطی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ ایک علامہ ہے انہوں نے 20 سال لوگوں کو تعلیم دی ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اصول کو ذہن میں رکھنا ہے, زیر زبر پیش کو لمبا نہیں کرنا, ذالیکا نہیں ہوگا, لکا ہوگا, لام زیر لی, کاف زبر کا, لکا. اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے, کیونکہ اصول ہے. آپ بچے کو بتائیں کہ آپ مجھے, جب بچہ آپ کو چیلنج کرے گا نا تو پھر اس کو اپریشیٹ کریں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں تو اگر کوئی بچہ استاد کے سامنے بولے تو استاد اسے دھوتا ہے اچھی طرح سے, بھائی تو میری غلطی کیوں نکالی, تو ماما لگتا ہے. تو یہ چیز مت کریں, بلکہ بچوں کو اپریشیٹ کریں, کیونکہ آج اگر آپ اسے پڑھا رہے ہیں تو وہ کل وہ کسی کو پڑھائے گا. اس کے اندر پڑھانے والی ایبیلٹی کو زیادہ پرومیننٹ کریں تاکہ وہ آنے والے وقت میں مسلمان زیادہ ہوں گے. آپ کہاں پہ پورے ہوں گے؟ ہم ہر بندے کو نہیں پڑھا سکتے, جس کو پڑھائیں اس کو ٹیچر لیول پہ پڑھائیں تاکہ آگے وہ لوگوں کو پڑھا سکے. آپ مر جائیں گے, وہ آگے پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کو قرآن سکھا دے گا, تو یہ صدقہ تو جاریہ ہے. تو ٹینشن لے کے, پریشانی لے کے, فکر کے ساتھ ان کو یہ چیزیں سمجھائیں. ذالک, اس کے بعد رادو, اچھا رادو بھی پڑھیں, تھوڑی ایک دفعہ بچے کے سامنے پڑھیں رادو, پھر اسے کہیں میں نے غلطی کون سی کی ہے تو وہ آپ کو بتائے گا. اگر اس نے بتا دیا تو اس کو شاباش دیں, اس کو اپریشیٹ کریں. بچہ اپریشیٹ سے بہت زیادہ جلدی سیکھتا ہے, اس کو بہت زیادہ اس کو یہ باور کرائیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ غلطی میری پکڑی ہے, آپ تو بہت اچھے استاد ہیں, بہت اچھے ٹیچر ہیں. تو پھر اس طرح سے بچے کے اندر اور شوق پیدا ہوگا, وہ غلطیوں کو اور چیزوں کو وہ سمجھے گا. جب سمجھ کے پڑھے گا تو انشاءاللہ قاعدہ ختم ہونے کے بعد پھر آپ کا جو ہے اچھے دن شروع ہو جائیں گے, اور بچہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ایک دفعہ پش کر دیا اس کے بعد پھر جیسے آپ کو پھر مزید اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے بعد شاء, اب غلطی کیا ہوئی, حمزہ کو ہم نے لمبا کر دیا, زبر کے بعد الف آئے تو لمبا کرتے ہیں, ادروائز شاء کہتے ہیں. تو یہ ہم نے اصول پڑھے, تو یہ ہمارے آج لمبا کرنے کی جو اصول تھے ہم نے سارے سیکھ لیے. یہاں پہ ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے. آگے مزید تختیاں ہیں, وہ آپ اپنی پریکٹس کریں یہ اصول کو ذہن میں رکھ کے. جیسے ہمیں اسکول کے اندر ایک سوال کرایا جاتا تھا, آگے مشق خود کرنی ہوتی تھی, وہ سارے کانسیپٹ ذہن میں رکھ کے مشق خود کرنی ہوتی تھی. تو یہ آپ ان کو کانسیپٹ کلیئر کرا دیں, اگلا سبق ان سے پڑھائیں. کبھی بھی بچے کو خود انگلی پکڑ کے اس کو نہ چلیں, بلکہ اس کو اصول سکھائیں, اور وہ اصول کے ساتھ ان کو بولو کہ اس اصولوں کے ساتھ اپنا قرآن پڑھیں. میں آپ کو نہیں بتانے والا, بلکہ جہاں پہ غلط ہوگی تو وہاں پہ اصلاح کروں گا, اس کو غلط پڑھو. بچے کو جب تک وہ آپ غلط نہیں پڑھے گا وہ اب صحیح کو سیکھ ہی نہیں سکتا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, بچے کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے. غلطیاں کرے گا, اس کی غلطیوں کی اصلاح کریں, لیکن اس کو یہ مت کہیں کہ آج آپ کا یہ سبق ہے اور میں آپ کو آمنا آوا آنیت ایلافی اینا, یہ غلطی کرتے ہیں استاد, یہ ٹیچر ایسے جو کرتے ہیں بچوں کو پہلے سبق بتاتے ہیں, یہ غلط. بچوں کو خود کریں, اور پھر اس کے بعد آپ کی جہاں غلطی ہوگی میں اصلاح کروں گا. ایک پیج میں بچہ صحیح غلطیاں کرے گا, لیکن اگلے پیج میں امپروومنٹ ہوگی. ایک وقت آئے گا کہ اگلا پیج وہ آپ کے بتائے بغیر خود روانی کے ساتھ پڑھتا چلا جائے گا. تو یہ اس نورانی قاعدے کا فائدہ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.